السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، چلیں کوئی ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں۔ حروف کی پہچان ہو رہی ہے، ان کی صفات کی، ان کی ادائیگی کی، ان کے مخرج کی۔ انشاءاللہ تعالی دعا کے ساتھ ایک اور ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید آپ کی تجوید میں نکھار لے کر آئے گا۔ تو بہت آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، جس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، باقاعدہ طور پہ ادائیگی ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ دعا سے آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں قلقلے کو، کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں کو کچھ کو معلوم بھی ہوگا کہ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، جنبش دینا، تو لیکن اب کیسے اس کی ادائیگی، اصل چیز ہے اس کی ادائیگی۔ رولز کو ہم جان لیتے ہیں لیکن ادائیگی کا طریقہ ہمارا غلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری تجوید پہ اندر نکھار پیدا نہیں ہوتا، حسن تلاوت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو قلقلہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے حرکت اور جنبش دینا۔ اصطلاحی تعریف ہے حرف کو ساکن کرنے پر ایک زائد آواز کا حرف میں پیدا ہونا کہ یہاں تک کہ اس کی آواز کی بلندی قوت کے ساتھ سن لی جائے۔ اور یہ پتہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف یعنی 2 نقطوں والا، تا، ٹھیک ہے، تا نہیں، تا پر حروف مستعلیہ میں سے، با، جیم اور دال۔ اگر مجموعہ دیکھا جائے تو اس کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے لیسن کی جانب۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر ہماری 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه۔ پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں قلقلہ حروف کو، 5 حروف جو بتائے گئے تھے۔ یہ دیکھیں دال ان میں، یہ ہمارے سامنے لقد، یہ ہے ادائیگی لقد، اس طرح سے فوری طور پہ ہلانا ہے، یہ نہیں کرنا لقد وہیں پہ جما کے، نہیں، لقد فوری ہلا کے رکھ۔ اسی طرح سے ہے، یہ تو ہے غنّے کا ہو گیا نا، ان اللہ، تو ہم دیکھ رہے ہیں قلقلہ حروف کو۔ اب یہاں پہ میں نے وقف کر دیا، واحد، دال پہ بھی، یہاں پہ بھی قلقلہ ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں، جہاں پہ وقف کیا جائے گا تو تبھی ان حروف پہ، جو 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، وہاں پہ ہم اس کو قلقلہ کریں گے، فوری ادائیگی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کہاں، یہ دیکھیں مسیحب، یہ با بھی ان حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ساکن ہونا اس کا شرط ہے، لازمی شرط
یہ ہے کہ جب یہ ساکن حروف ہوں گے تبھی یہاں پر قلقلہ یعنی ان حروف کو ہلایا جائے گا. کیسے؟ مل مسیح حبنو، حب یہ نہیں حب نو ہونٹ بند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہلانے فوراً ہونٹ بند کر کے کھول دینا ہے، حب نو. پھر اسی طرح سے قد، دال پہ بھی قلقلہ ہو گیا، یہاں پہ بھی با پہ بھی قلقلہ ہوگا. قبلی الرسل. اچھا اب یہاں پہ آگے بھی جب جائیں گے تو اگر ساکن ہوتا تو تب ہم قلقلہ کرتے. تو جی یہاں تک ہمارا ہو گیا، 2 حروف ہمیں یہاں پہ نظر آئے، با کا بھی اور دال کا بھی. آگے چلتے ہیں. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب یہاں پہ بھی جی یہاں پہ ابھی کوئی فی الحال قلقلہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، سب جو سے یعنی با بھی اگر حرف ہے لیکن پھر وہ درجوں میں کس لیول کا قلقلہ با کے اوپر پیش ہے تو وہ لیول آ جائیں گے. تو وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے جا کے سمجھایا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے یہ پڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں مزید. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ وقف اگر کیا جائے غیر الحق، یہ تشدید ہے تو اس میں دباؤ کے ساتھ ہم کریں گے. ساکن ہونے کی صورت میں جب وقف کیا تو تب قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح دال پہ یہ قلقلہ ہے. پھر قب یہاں با پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے قلقلہ حروف کو مزید تا بھی ہے اور دال با جیم بھی ہے. ابھی ان آیات کے اندر جیم نظر نہیں آیا ہمیں، تو ظاہر ہے جو چیزیں نظر آئیں گی اسی صورت میں ہم نے رول کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک 77 تک آپ لوگوں کی آیات ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے. لیکن جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پرانے ہیں وہ شیئر لازمی کریں. الحمدللہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ لوگوں کو بہت سمجھ آ رہی ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگ آگاہ کرتے رہیں مجھے اپنے فیڈ بیک سے، اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ڈیلی کا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.